السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرضٌ بیماری ہے، فزادہم اللہ، بس زیادہ کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، مرضاً بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذابٌ، عذاب ہے، علیم، بہت دردناک، بما، بوجہ اس کے، کانوا، تھے وہ، یکذبون، جھٹلاتے۔ یہاں اللہ رب العزت ان کے دل کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل کا حال کیا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ مرض جو پہلے آیا ہے پیشوں کے ساتھ اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بیماری ہے، مرض ہے۔ دوسرا مرضاً زبر کے ساتھ آیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا بیماری میں۔ دونوں میں فرق سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری، شک کی بیماری، یعنی کون سی بیماری تھی؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری تھی۔ دل میں خاص کر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی ہیں۔ نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات۔ شہوات کا معنی خواہشات، آرزوئیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ۔ نمبر 2 شبہات۔ شبہ کسے کہتے ہیں؟ شک، ان کے دلوں میں ایک طرح کا شک تھا، دنیا کی محبت تھی۔ منافقت نے اسی لیے تو جنم لیا کہ دنیا کی محبت دل میں آ گئی، اور دوسری طرف دین کے معاملے میں شک تھا، ایمان پکا نہیں تھا۔ فزادہم اللہ مرضاً، پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض میں۔ یہاں فا کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ کوئی بھی مرض دیکھ لیں، دنیا کا مرض کوئی دیکھ لیں، کوئی بیماری دیکھ لیں، جس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے نا وہ بیماری، لا علاج ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بیماری کو شروع میں پکڑ لیا جائے تو بیماری کور کرنا آسان ہوتا ہے بیماری کو۔ اگر کینسر ہے، علاج آسان ہے اگر شروع میں علاج کیا جائے تو۔ اگر غفلت برتی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کروائے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے کہ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، تو کیا کریں؟ علاج۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ مرض بڑھ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا۔ شک کا علاج کیسے دور کیا جائے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم یقینی۔ علم یقینی ہمیں کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے سے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ وہ اچھا عمل کر رہا ہے تو میں بھی اچھا عمل کروں۔ آپ کو تقویت ملتی ہے۔ فی قلوبہم مرض، دین کے بارے میں شک گزرے، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ ان کے دل کے اندر شک تھا۔ بیماری سے مراد وہی کفر نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ پچھلے سبق میں منافقین کی سزا کے بارے میں بتایا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے حاویہ میں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے وہ اس میں؟ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے، سبب کیا تھا؟ جھوٹ بولتے تھے۔ یکذبون کذب سے ہے،
کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، خلاف واقعہ بات کو۔ سچ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ اور صدق کہتے ہیں موافق حقیقت بات کو، کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، یعنی جو بالکل ہی جس کے اندر جھوٹ ہو، سچائی نہ ہو۔ منافق کی 3 علامتیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب۔ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں فرق ہے۔ دل کچھ کہتا ہے، زبان کچھ کہتی ہے، ایمان سراسر سچائی ہے اور منافقت سراسر جھوٹ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے جھوٹ چھوڑنا ہوگا، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑنا ہوگا، مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں۔ جھوٹ کبائر گناہوں میں سے ہے، بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں اور یہ ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتائی گئی ہے۔ جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں اگر ایک شخص جھوٹ کہتا تھا، اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا۔ آج میں سنتا ہوں کہ تم سے ایک مومن اس طرح کی بات 10 بار کہتا ہے اور پھر بھی وہ مومن ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پکے مومن بنیں تو پھر سب سے پہلے ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ عام روز مرہ کی زندگی میں کون سی باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ مثلاً فون آتا ہے تو اگر ہمیں بات نہیں کرنی ہوتی تو ہم کہتے ہیں اسے کوئی گھر پر نہیں ہے۔ بچوں کو کچھ دینا ہو تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، بچوں کو ڈراتے ہیں، جن بابے سے، بلی سے ڈراتے ہیں، اللہ سے ڈرایا کریں۔ خرید و فروخت کے موقع پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، پورا نہیں کرتے، وعدہ کرتے ہیں۔ اور مثلاً آپ کو کہا گیا کہ آپ نے سبق پڑھنا ہے، سننا ہے، یاد کیجیے سبق کو۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ پڑھا ہے تو آپ کہہ دیں کہ سبق پڑھا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حالانکہ آپ نے سبق نہیں پڑھا ہوتا، بس کہہ دیں یہ کون سا دیکھ رہے ہیں، یا کنفرم کرنے کے لیے گھر کون سا آ جائیں گے۔ اس طرح اگر چھٹی کسی نے کی، پوچھا گیا کیوں کی، نانی فوت ہو گئی، نانی 10 سال پہلے فوت ہوئی تھی۔ باتوں میں آرام سے جھوٹ بول دینا، جو جھوٹ چھوڑنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب۔ اب دیکھیے، تھوڑی دیر کی گرمی، تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کسی کو سر درد ہو تو برداشت نہیں ہوتی، کتنی بے چینی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ دوا لیں اور سر درد ختم ہو جائے۔ یہاں علیم سے مراد ہے بار بار مسلسل پے در پے عذاب دینا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو بار بار مسلسل عذاب دیں گے۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ، قیامت والے دن ہم عذاب کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ جس طرح مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی کو مکہ مارا، اگر اس نے ایک دفعہ مارا تو چلو اس کا درد تو ختم ہو گیا، لیکن وہ مارتا جاتا ہے، مارتا ہی چلا جائے، مارتا ہی چلا جائے تو کیا ہوگا؟ درد ختم نہیں ہوگا۔ علیم ان سے بھی مراد یہی ہے، بار بار مسلسل پے در پہ عذاب دینا۔ عذاب کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، بڑھتا ہی جائے گا۔ آج ہم عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں۔ جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، وہ اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایک اور جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک قسم مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہے۔ نمبر 2، جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی خوش آمد کرنا، زبان سے کہنا آئی لو یو اور دل میں کوئی محبت نہیں، دل میں نفرت ہے، اور اوپر سے خوش آمدید کرنا۔ اگر کسی کے ساتھ تم محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آؤ گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے طریقے اختیار کیے جانے، مبالغہ رائی کرنا، چھوٹی بات کو بہت بڑا کرنا، جو چیز جتنی ہے صرف اتنا ہی بتائیں۔
تو خلاصہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا. ان کو کچھ دینے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے جن بابے سے نہیں ڈرانا، کیونکہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے ایک بلشت دور چلا جاتا ہے. جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.